جس طرح سیل بھائی نے کہا کہ ہم ایک فیملی تھے اور آج آپ نے ثابت کیا کہ ریئلی ہم سب ایک فیملی ہیں. میں کیونکہ آج کل کی جو صورتحال ہے سوسائٹی کے اندر کہ جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ محاذ لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بارش ہوتی ہے اور ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں انتہائے ہیں. تو میرا دل بھی تھا اور میں نے ڈیلیبریٹلی کچھ چیزیں کی، صرف ایک میسج دینے کے لیے اپنے ساتھیوں کو، اپنے نوجوانوں کو، کہ ظاہر جہاں کام ہوتا ہے وہاں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور جہاں آپ کٹھے ہوتے ہیں اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کی سانسیں ختم ہوتی ہیں تو کم از کم جو زندہ ہے انہیں منافقت ختم کر دینی چاہیے اور کھل جل کر جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے. تو میں نے کل اپنی فیس بک پر جب یہ دعوت نامہ لکھا تھا تو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. چند الفاظ ہیں کہ عزیز دوستو، آج پرویز شوقی صاحب کو مرحوم لکھتے ہوئے دل بوجھل ہے. میں ان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، اپنے عہد میں وہ میڈیا ورکر اور صحافیوں کے حقوق کی جدوجہد کا استعارہ بن چکے تھے. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ٹریڈ یونین کے حوالے سے مجھے پرویز شوکت، سی آر شمسی اور فوزیہ شاہ صاحبہ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. حقوق کی جدوجہد کے دوران مجھے ان کی رہنمائی میں کام کرنے اور کمیونٹی کے مسائل کو سمجھنے کا موقع ملا. پرویز شوکت صاحب کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے میں ببانگ دوہر کہہ سکتا ہوں کہ پرویز شوکت کو کوئی لالچ اور طمع خرید سکا اور نہ کوئی خوف اور دباؤ اسے ہراساں کر سکا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الفاظ یہ مختصر ہیں، یہ میرے اور پرویز شوکت صاحب کے ایک ساتھ گزارے ہوئے جو ماہ و سال ہیں یہ ان کا نچوڑ تھے. کیونکہ ہم نے 15-20 برس ان حالات میں جدوجہد کی کہ جب یہ پریس کلب ہمارے پاس نہیں تھا. وہ ساری فٹ پاتھ کی سٹرگل ہوتی تھی کہ پرویز شوکت صاحب پہلے ویسوے پہ آتے تھے اور ان کا ویسوا ہی ہمارا سیکریٹریٹ ہوتا تھا، پھر ان کی گاڑی تھی اور وہی گاڑی ہمارا سیکریٹریٹ ہوتا تھا. اور وہ بات جو سجاد اللہ صاحب نے بتائی کہ ایک دفعہ جب پرویز صاحب جیت گئے تو ان کو کرسی بھی ملتی تھی تو پریس کلب میں بیٹھ کے کس نے دینا تھا. ٹھیک ہے، تو ان حالات میں ہماری تمام جدوجہد پلاننگ جو ہے وہ اس طرح پرویز صاحب کے ساتھ ہوتی تھی. ہم ان کی ٹیم کا حصہ تھے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ انہوں نے لمحہ لمحہ میں سکھایا صحیح جو بات ہے. پھر جس طرح سہیل بھائی بتا رہے تھے، میرے یعنی پرویز صاحب کے علاوہ جو ہم ان کی کور ٹیم تھے سب چھڑے تھے. یعنی میری فیملی تو بہت بعد میں اسلام آباد سیٹل ہوئی، باقی بھی ہم کوشش کرتے تھے کہ ٹیم، کیونکہ پرویز صاحب کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے گھر سے یہ بڑی عنایت تھی، وہ رات 12-1 بجے جائیں یا 20-30 مہمان لے کر چلے جائیں. یہ پرویز صاحب کے گھر میں کے علاوہ کوئی کسی جگہ میں یہ سہولت میسر نہیں تھی. تو اس لیے باقی ہم جتنے لوگ تھے وہ پرویز صاحب کے ساتھ ہی گھومتے تھے. گاڑی بھی ان کی تھی، کام ختم کرنا. اور اسی طرح تھا جس طرح جب پریس کلب کا الیکشن ہوتا تھا، جب RLJ کا الیکشن ہوتا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں کہ جب آپ مسلسل شکست دو چار ہو آپ کا گروپ 10-12 سال، تو پھر ہر سال گروپ کو یونائٹ کرنا، اکٹھا کرنا، بٹھانا، اور پھر آپ پہ یہ بھی بار ہو کہ آپ
فیس بھی اتنے لوگوں کی جمع کرانی ہے، تو بڑا عجیب و غریب ہوتا تھا۔ پرویز صاحب کو چھوڑ کے ہم آتے تھے تو شمسی صاحب کے بیٹھک میں گھس جاتے تھے جا کے، اور پھر اسی طرح ہم تو پیدل تھے اس وقت، پھر شمسی صاحب نے اپنی گاڑی نکالا، پہلے وہی رات 2 بجے 3 بجے کبھی پراٹھے کھلا رہے ہیں، کبھی چائے پلا رہے ہیں، کبھی یہ سارے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے نہیں ہوا، اچھا اس کو ایسے کیوں نہیں کیا، اس کو ایسے کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرتے 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 اللہ کا فضل ہوا کہ جب ہم نے جرنلسٹ پینل کی تشکیل دی تو بڑا مشکل مرحلہ تھا وہ، کہ جب ہم نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھائی اب کیا کریں، جب تک آپ کے پاس پریس کلب نہیں آتا اس وقت تک نہ آپ حقوق کی جدوجہد آگے بڑھا سکتے ہیں، نہ پریس فریڈم کی جدوجہد کر سکتے ہیں، تو کیا کریں۔